चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम कुरान मजीद से रिलेटेड प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान। जी हाँ बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का नाम कुरान टाइम है और कुरान टाइम प्रोग्राम के अंदर हम कुरान मजीद से रिलेटेड बातें सुनते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट की सूरत में और बयान की सूरत में। आज भी इंशाअल्लाह करीम हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में सेगमेंट होगा और एक कुरानी वाक़या भी शामिल होगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की जानिब। उससे पहले मैं आपको दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत सुनाता हूँ। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की कितनी ही प्यारी फजीलत है और जो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा तो अल्लाह करीम की उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। अल्लाह करीम हमें भी दिन भर में कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान क़ौलहुम इल्ला لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आइए बच्चों इस आयत का तर्जमा समाअत करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और वो अपनी इस दुआ के सिवा कुछ भी ना कहते थे कि ए हमारे रब, हमारे गुनाहों को और हमारे मामले में जो हमसे ज़्यादतियाँ हुई उन्हें बख्श दे और हमें साबित कदमी अता फरमा और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने कुरान मजीद की एक आयत सुनी और उसका तर्जमा सुना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो कि बहुत अहम सेगमेंट है क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 24 सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाता है, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। तर्जुमा कंजुल इरफान। और अल्लाह परहेज़गारों को उनकी निजात की जगह के ज़रिए बचाएगा, ना उन्हें अदाब छुएगा और ना वो गमगीन होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। आइए बढ़ते हैं आज अपने मैसेज की तरफ कि हमें आज क्या मैसेज मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में परहेज़गार मुसलमानों का उखरवी हाल बयान किया जा रहा है। जो मुसलमान परहेज़गार हैं, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, उनके आखरत के अहवाल को क्या किया जा रहा है? बयान किया जा रहा है। उनके आखरत के अहवाल को बयान किया जा रहा है। चुनाचे
ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک شرک اور گناہوں سے بچنے والوں کو نجات کی جگہ جنت میں بھیج کر تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے جہنم سے بچا لے گا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جسموں کو عذاب چھوئے گا اور نہ ان کے دلوں کو غم پہنچے گا۔ یعنی جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، آخرت میں کیا ہوگا کہ جو دنیا میں تکبر جس نے کیا ہوگا، یعنی جو گناہوں میں پڑا ہوگا، اب وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ پاک تکبر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ تھا جہنم، اس سے بچا کر ان کو کہاں رکھے گا؟ جنت میں۔ کہاں رکھے گا؟ جنت میں۔ ہاں، جنت میں رکھے گا۔ اور جب وہ جنت میں ہوں گے تو نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا، نہ کوئی پریشانی پہنچے گی، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ جہنمیوں کے لیے ہے۔ جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ جہنمیوں کے لیے۔ جو جہنم میں ہوگا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی، جو جہنم میں ہوگا اس کو عذاب ہوگا، جو جہنم میں ہوگا اس کو تکلیف پہنچے گی، جو جہنم میں ہوگا اس کو غم پہنچے گا۔ لیکن جو جنت میں ہوگا وہ غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے، تمام چیزوں سے اس کو امان حاصل ہوگا، وہ امن میں ہوگا۔ اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے اور خوشخبریاں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حال کس کا ہے؟ ان کا کہ جو دنیا میں تقوی اور پرہیزگار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کا حال بیان کیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرنا یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے بچنا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ بندہ دنیا میں اگر نیک اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، کفر و شرک سے بچے گا، تو قیامت کے دن وہ عذاب سے بچے گا، قیامت کے دن کی تکلیف سے بچے گا۔ اسی لیے جو غیر مسلم ہے تو چاہیے کہ غیر مسلموں کو کہ وہ ایمان لائے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ جو ایمان لے آئے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ وہ کس سے بچیں؟ گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت سے اسے جہنم کے عذاب سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم نے صلہ سن لیا پہلے کہ بھئی جو متقی پرہیزگار ہیں ان کا انعام آخرت میں یہ ہے۔ اب وہ انعام پانے کے لیے دنیا میں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو ایمان لانا ہوگا، جو ایمان لا چکے ہیں مومنین ہیں ان کو گناہوں سے بچنا ہوگا اور نیکیاں کرنی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اچھی نیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حافظ کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھے حاجی کہیں، مجھے یوں کہیں بڑا تقوی والا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کس لیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جب بندہ ان اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کرے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اپنی رحمت سے، اعمال پر نہیں، کس سے؟ اپنی رحمت سے۔ بندہ اعمال تو کرے، ایک سبب یہ بھی ہے اعمال کرے، پھر اللہ پاک اپنی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو بچائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ پاک جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم یا غفور یا رحیم۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 24 सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है, लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। तर्जुमा कंजुल इरफान। आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी की मिल्कियत में हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में फरमाया रहमत, रिपीट करें, रहमत, रिज्क रिज़्क और बारिश के खजानों की चाबियां अल्लाह पाक ही के पास हैं। सुभान अल्लाह। रहमत की चाबी किसके पास है? अल्लाह पाक। रिज्क की चाबी किसके पास है? अल्लाह पाक के। बारिश और इसके अलावा जितने भी खजाने हैं उसकी चाबियां किसके पास हैं? अल्लाह पाक। अल्लाह के पास है, और अल्लाह पाक ही उसका मालिक है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी। इरशाद फरमाया कि ज़मीन व आसमान की चाबियां ये हैं, ज़मीन व आसमान की चाबियां ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु बियदिहिल खैर युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका मतलब यह है कि इन कलिमात में अल्लाह पाक के एक होने और उसकी बुजुर्गी का जिक्र है। अल्लाह। ये आसमान ज़मीन की भलाइयों की चाबियां हैं। जिस मोमिन ने ये कलिमात पढ़े तो वो दोनों जहां की बेहतरी पाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, इसको अपने पास महफूज भी कर लीजिए और इसको लाजमी आप भी पढ़िए और पढ़ने की आदत बनाइए। जो इससे पहले आयत यहाँ पर तिलावत की गई, इस आयत में फरमाया कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह पाक है, हर चीज़ का खालिक भी, तमाम जहान और तमाम जहानों में जो कुछ है उसको पैदा करने वाला कौन? अल्लाह पाक। तमाम जहानों को चलाने वाला कौन? अल्लाह पाक। तमाम जहानों का मालिक कौन? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह पाक है, वही हर चीज़ की निगरानी करने और हिफाजत करने वाला है। आसमानों और ज़मीन की चाबियां उसकी मिल्कियत में हैं, और गैर मुस्लिम उन चीज़ों को मानते भी हैं, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो अल्लाह पाक को एक माने। गैर मुस्लिम ज़मीन देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, आंखों से देख रहे हैं ना, जो चीज़ें हैं, नेमतें हैं, चरिंद परिंद, समंदर की मखलूक़ात, और फिर बहुत सारी न जाने क्या क्या चीज़ है, सबको मान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो वो अल्लाह पाक को भी एक माने, अल्लाह पाक को एक माने। इसलिए यहाँ फरमाया गया कि अल्लाह पाक की शान का इकरार करने के बावजूद जिन्होंने अल्लाह पाक के एक होने, सज़ा और बदला मिलने के मौजू पर जो आयात हैं इनका इनकार किया, वही नुकसान उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने सवाब के मुकाबले में सज़ा को इख्तियार किया और कुफ्र व मुनाफ़िक़त की चाबी से अपने आप के लिए अजाब के दरवाज़े खोल लिए। यानी कुरान पाक में बेशुमार आयतें हैं, इससे साबित होता है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक एक है, सबसे बड़ा अल्लाह है जो सबको चलाने वाला, बनाने वाला है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम गौर करते चले जाएं तो मालूम हो जाता है कि एक ही है सबको चलाने वाला, है ना। जिस चीज़ के मिसाल खाली इसे समझाने के लिए बच्चों के एतबार से, भाई एक चीज़ की अगर एक से ज़ायद मालिक हों तो फिर वो चीज़ चल नहीं पाती, धर्म बरम हो जाती है। मिसाल घर में मोटरसाइकिल हैं, 3 उसके मालिक है, घर में 3 भाई हैं, तीनों की मोटरसाइकिल है। अब एक को चाहिए, अब दूसरे को काम पड़ा तो मोटरसाइकिल नहीं है, अब बोलेगा भाई मेरा भी हिस्सा है, मेरी ही मोटरसाइकिल है, मुझे दो। तो यूं अब उन्होंने जिस मकसद के लिए वो चीज़ ली या बनाई या ख़रीदी,
مقصد میں فوت ہو جائیں گے۔ اب ہم دنیا کو دیکھیں کہ اس کا نظام اللہ پاک کی رحمت سے کتنا چل رہا ہے، کوئی دھرم برم نہیں ہے، تمام تر چیزیں ہیں، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے اگر وہ فائدہ حاصل کرنا چاہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بے شک، اور خود بخود بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی، ہے نا؟ ہم کپڑے پہنے میں تو کپڑے بھی کسی نے بنائے، ہمارا گھر بھی خود نہیں چلتا، ہماری گاڑی بھی خود نہیں چلتی، اس میں پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے نا؟ ہمارا گھر کے اخراجات بھی کوئی اٹھانے والا ہے، وہ بڑا بھائی ہے یا والد صاحب ہیں، جب ہی ہمارا گھر چل رہا ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا کیسے چل رہی ہے جب ہمارا چھوٹا گھر کے 5 افراد کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتے؟ اتنی بڑی دنیا کیسے چلے گی؟ چلے گی پیارے بچوں؟ دنیا کیسے چلے گی؟ تو پتہ لگا کوئی چلانے والا ہے، پھر جو چلانے والا ہے معلوم ہوا کہ دنیا چلانے والا ہے۔ اب جو دنیا چلا رہا ہے تو یہ بات بھی ہماری ثابت ہو گئی کہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں، کچھ دھرم برم نہیں ہے۔ تو اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے نا؟ اللہ واحد ایک خدا بس تنہا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب جو اس طرح کی جو قرآنی آیات دلائل ہیں ان کا انکار کرتا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، اور اس طرح کی جو سزا کے معاملات ہیں کہ جو نیک اعمال کرے گا جنت، ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے عذاب کے دروازے کھول رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ عذاب کے دروازے کھول رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ کفار ہی حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون ہیں نقصان اٹھانے والے؟ کفار، آواز نہیں آئی، کون ہیں؟ کفار، کفار ہیں، کیونکہ وہی لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہی لوگ ہیں جو اپنے جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو کفار نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص غیر مسلم نہیں اسے اللہ پاک کی رحمت سے کچھ ضرور حصہ ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے حصہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، ہمارا ایمان، ہمارا یقین سب سے آخری نبی، اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ محمد مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو بندے سے بعض دفعہ بتقاضۂ بشریت گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے بھی امید رکھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے تھے کہ جو بندہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، اور جنتی کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اور سب سے بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ اس کو جنت میں اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے
اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ہوا کچھ اس طرح کہ جنتی صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے تو نان مسلمز کے ایک گروپ نے آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ نان مسلمز آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرے پاس تیر ختم نہیں ہو جاتے اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اگر تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنے اس مال کا پتہ بتاؤں گا جو مکہ پاک میں ہے۔ مال کی آفر سن کر وہ نان مسلمز اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے مال کا پتہ انہیں بتا دیا اور وہ واپس چلے گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی فائدہ مند تجارت ہے، اپنی جان کے بدلے اپنا سارا مال اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے دینا بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے حکم پر اپنا مال قربان کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں ہمارے زہیب بھائی ہمیں واقعہ سنا رہے تھے شان نزول، تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کاش اللہ پاک ہمیں بھی دین کا ایسا جذبہ عطا فرما دے اور ہم بھی دین کے لیے اپنا مال، جان، گھر، وقت سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا، اور قرآنی واقعات ہم سن رہے ہیں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سفر کے بارے میں۔ تو آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرا اور آخری سفر۔ تو پیارے بچوں پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سفروں کے بارے میں سنا تھا، اور آج ہم تیسرے سفر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ نے ایسٹ اور ویسٹ کا سفر کیا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ کا سفر کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے نارتھ کا سفر کیا۔ کہاں کا سفر کیا؟ نارتھ کا سفر کیا۔ نارتھ کا سفر کیا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سدین، 2 پہاڑوں کے درمیان۔ 2 پہاڑوں، ایک پہاڑ ادھر ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچے۔ تو وہاں آپ کو ایسی قوم ملی جن کی عجیب و غریب زبان تھی، جن کی زبان آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، بڑی عجیب و غریب زبان تھی۔ خیر ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگنے لگے۔ کس کی شکایت کی انہوں نے؟ یاجوج اور ماجوج کی۔ اب یہ کون تھے یاجوج ماجوج؟ پتہ ہے کسی کو کون تھے؟ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ بالکل ہی جنگلی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بالکل ہی جنگلی ہیں۔ اب جنگلی کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ یہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر، جو یہ لوگ غار میں رہتے تھے، غاروں سے نکل کر بہار کے موسم میں ساری کھیتیاں، کیا؟ ساری کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سارے کھیت، جتنی کھیت لگے ہوتے تھے، جتنی سبزیاں تھی، یہ سارے کھا جاتے تھے، اور خشک چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اپنے غار میں، جو خشک چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ صرف کھیتیاں نہیں، اب ذرا سنیے گا جنگلی کیوں بولا ان کو؟ اس لیے
کہ یہ لوگ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے. سب کو، انسانوں کو بھی کھا رہے ہیں، جانوروں کو بھی کھا رہے ہیں، بچھو کو بھی، گرگٹ کو بھی، جو چھوٹا بڑا جانور جو ان کے ہاتھ لگا کھا لی. تو یہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج. ہاں، یہ جنگلی ہیں. کیا ہیں یہ لوگ؟ جنگلی. کیا ہیں؟ جنگلی. جنگلی ہے نا بھائی. سب کچھ کھا گئے، اتنا کچھ کھا جاتے. سارے جانور ان کے کھا گئے، سبزیاں کھا گئے، کھیت ختم کر دیے، سارے درخت ورخت سب ختم. اب یہ لوگ نکلتے تھے اور سب کچھ کھا جاتے تھے. تو ان کی شکایت اس قوم نے اپنے اشاروں سے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی. کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں یاجوج ماجوج سے بچائیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم بھی دیں گے. ہمیں ان سے بچائیں، ہم کیا دیں گے آپ کو؟ اس کے بدلے میں کچھ رقم. ہاں. تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ بس تم لوگ میری جسمانی مدد کرو، میرے ساتھ مدد کرو، بقیہ میں ان سے بچاؤں گا. اب حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی. جو دو پہاڑ تھے ان کے درمیان یہ قوم ملی تھی، تو آپ نے یہاں پر بنیاد کھدوائی یہاں تک کہ پانی نکل آیا. تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے ذریعے پتھر لگائے اور پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اور اس میں آگ لگوا دی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی. جو پہاڑ تھے اس کے اوپر تک ان دیواروں کو لے گئے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اب کوئی جگہ نہ چھوڑی. یعنی یہ پورا پیک کر دیا. جہاں ان کی غار تھے وہ غار میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر اس طرح کی دیوار بنا کر ان دونوں پہاڑوں کو اوپر تک کیا کر دیا؟ مکمل پیک کر دیا. پیک کر دیا، کوئی جگہ نہ چھوڑی. پھر اس کے بعد آخر میں پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا. اتنی مضبوط پہلے دیوار بنائی اور پھر اس کے بعد بھی اوپر سے کیا ڈالا اس پر؟ پگھلا ہوا تانبا. پگھلا ہوا تانبا. اور اس طرح بہت ہی مضبوط دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ یاجوج ماجوج کی ظلم اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں. ان کے جانور بچ جائیں، ان کی سبزیاں بچ جائیں، ان کی جان بچ جائیں. جو ان کا ظلم تھا اس سے لوگ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو یاجوج ماجوج کی کہانی تھی، اسٹوری تھی کہ ان کو کیسے بند کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایک دن وہ دیوار توڑ کر دوبارہ نکلیں گے باہر. یاجوج ماجوج دیوار توڑ کے باہر آئیں گے. وہ کب آئیں گے؟ وہ قرب قیامت میں. وہ کب آئیں گے؟ قرب قیامت. ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، جو قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر بھی نکلیں گے. انہوں نے نکلنا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے ہیں. دن بھر محنت کرتے توڑتے ہیں. اور جب اس دیوار کو توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے چلو تھک گئے ہیں، باقی کل توڑیں گے، باقی کل توڑیں گے، کل کام کریں گے، اب چلتے ہیں. اب جب یہ لوگ دوسرے دن واپس آتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ دیوار پہلے سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط. اب پھر وہ لوگ کام کرتے ہیں، روزانہ وہ کام کر رہے ہیں، روزانہ وہ اس کو توڑنے کے قریب آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر مضبوط ہو جاتی ہے دیوار، پھر وہ توڑتے ہیں. اب جب قرب قیامت میں اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آئے گا تو اب اس وقت کیسے ٹوٹے گی؟ وہ اس طرح ٹوٹے گی. اب ان میں سے ایک بندہ کہے گا چلو اب کل انشاءاللہ عز و جل دیوار کو توڑ ڈالیں گے. کیا کہے گا وہ؟ انشاءاللہ عز و جل دیوار. اس سے پہلے نہیں بولے گا وہ، لیکن جب قیامت قریب ہوگی تو اس میں سے ایک بندہ کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ عز و جل دیوار کو کل توڑ ڈالیں گے. تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، یہ سبحان اللہ کس پر؟ انشاءاللہ کہنے پر. انشاءاللہ کہنے پر. ورنہ وہ تو صحیح قوم نہیں ہے نا، وہ تو جنگلی ہے.
सांप, बिच्छू, गिरगिट सब खत्म। इंसान, जानवर, खेत, दरख्त सब कुछ खा जाएंगे भाई। अब क्या होगा, जब एक बंदा कहेगा इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे, तो अब वो वाकई अगले दिन दीवार को तोड़ देंगे और ये दीवार टूट जाएगी। और ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा, ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज वहाँ से निकलकर ज़मीन में हर तरफ तबाही मचाएंगे, हर तरफ तबाही मचाएंगे। चश्मे देखें, चश्मे, झरने, जहाँ से चश्मों से पानी पहाड़ों से बह रहा होता है, चश्मों का पानी और जितने तालाब हैं उनका पानी ये पी डालेंगे, सारा पानी पी जाएंगे, तालाब का पानी पी जाएंगे, चश्मों का पानी पी जाएंगे। और जानवरों को, दरख्तों को खा जाएंगे, दरख्तों को भी खा जाएंगे और जानवरों को भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। किस किस को खा जाएंगे भाई? ये जानवरों को, दरख्तों को, हाँ, उनको खा जाएंगे। और ज़मीन पर हर जगह फैल जाएंगे सिवाय मक्का पाक के, मदीना शरीफ और बैतुल मक़दस के। इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। सुभान अल्लाह। अब क्या होगा? हर तरफ तबाही मचा दी इन्होंने, जितने तालाब हैं उनका पानी पी लिया, चश्मों का पानी पी लिया, और जानवरों को खा रहे हैं, खेत खा रहे हैं, दरख्त खा रहे हैं, सब कुछ तबाही मचाई हुई है। अब इनका हल क्या होगा? अब आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे और इस वजह से ये सब हलाक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस तरह ख़त्म होंगे। ये हैं याजूज माजूज, जिनको जंगली कहा जाता है, जो हकीकत में जंगली हैं, ये बिल्कुल ही जंगली हैं। और फिर लोग इस तरह इनसे महफूज हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने क़यामत, क़ुर्ब क़यामत का भी एक वाक़या सुना। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है याजूज माजूज का बाहर आना। इनको बंद कैसे किया गया और ये कौन थे, ये भी हमने सुना। तो अल्लाह पाक ने पारा 16 सूरह कहफ की आयत नंबर 92 से 98 में हज़रत ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे सफ़र को बयान फरमाया है। वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, सिरातुल जिनान से पढ़ सकते हैं, अजाइबुल कुरान से पढ़ सकते हैं। और ये जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लमाहुल बारी की एप्लीकेशन है और इनका यूट्यूब पेज भी है और मदनी चैनल का भी पेज है। उस पर क़यामत की निशानियाँ, इसके ताल्लुक़ से पूरी वेब सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ से आप इसको सुन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों, हमने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कहने की बरकत भी सुनी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कहने की बरकत ये है कि वो जो याजूज माजूज इतने टाइम से जो दीवार को तोड़ रहे थे, लेकिन जब कुर्ब क़यामत होगी, फिर जो क़यामत करीब होगी, फिर जब वो इंशाअल्लाह बोल के अगले दिन का आगाज़ करेंगे तो फिर दीवार टूट जाएगी। अल्लाह करीम हमें भी अपने हर नेक व जायज़ काम में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए बच्चों, अब बढ़ते अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो ख़ुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 27 सूरह हदीद की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जमा, वही अव्वल और आखिर और ज़ाहिर और बातिन है और वो सब कुछ जानता है। प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारक में जहाँ अल्लाह पाक की हम्द बयान की गई है, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की भी शान व अज़मत बयान की गई है। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मशहूर किताब मदारिजुन नबुव्वा में ज़िक्र फरमाया है कि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातिन भी हैं।
اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ اول اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی آپ ہی ہوں گے اور جنت میں بھی سب سے پہلے آپ ہی داخل ہوں گے۔ اول ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے سارا جہاں روشن ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے۔ اور باطن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حقیقت ہے جسے اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور لوگ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے ذکر میں ہی کھو جاتے ہیں۔ اور آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا سب کچھ جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرعیہ ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، شان محمد سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں۔